مفتی صاحب کی موجودگی میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ آج جو شروع سے ہی ایک گرما گرم ٹاپک، محبت بھرا، پیار بھرا، عشق و محبت کی پیاری پیاری باتیں ہوتی رہیں اور ایک بہت طویل عرصے تک اس کا وہ اثر جو ہے وہ محسوس ہوتا رہا، تو میں ضرور چاہوں گا کہ یہ اس پر بھی کچھ گفتگو کی جائے، تاکہ ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ ناظرین کہ جو شامل سلسلہ دیر سے ہوئے، تو وہ اس کی مہک بھی حاصل کریں اور خوب اس کی برکتیں پائیں۔ تو بڑا دیر تک جو ہے وہ اس کے مختلف تاثرات، جذبات، اور بعد میں تو کچھ اور بھی میرے پاس بھی کچھ تصاویر آئیں الحمدللہ، تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ اس کو دوبارہ دہرائی کروا دیں ہماری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ کی مراد مدنی البم کے ہے؟ جواب درست ہے۔ مدنی البم اصل میں تصاویر پر کل امیر سنت نے کچھ کافی علمی کلام بھی فرمایا تھا، حاجت، منفعہ، ضرورت وغیرہ کے حوالے سے۔ تو آج پھر اسی طرح کا سوال آیا، اور پھر جو یادگار کے طور پر جو ہم اپنے گھروں میں تصاویر رکھتے ہیں، والد صاحب، دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، تو یہ سوالات میں نے کیے، تو جواب پھر یہ تھا کہ البم پر تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بھی البم ہے، میرے پاس بھی یہی تصاویر ہیں، سرکار کی تصویر، تو خلفائے راشدین، اور پھر یہ غوث پاک، تو وہ البم میرے دل میں، میرے سینے میں، اور وہ تصاویر سے وہ یادیں ہیں۔ تو یہ کہنے لگے یہ البم کو چھوڑیں، یہ البم بنائیں، اور اس میں مطلب کہ یہ موضوع چلا، اور یہ اتنا ریزلٹ اورینٹڈ ٹاپک چلا کہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس کی مدنی بہاریں آئیں، لوگوں نے اپنے تصاویروں کو ضائع کیا، جلانے والوں نے تصاویر جلائی، پھر البم پر الگ ٹاپک چلا کہ البم کو رکھنا نہ رکھنا، اس کو سنبھالنا نہ سنبھالنا، اس پر یہ ایک الگ موضوع ہوا نا کہ یہ تصاویر کا حکم اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ کہ البم اگر قیمت ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے حوالے سے جو صورت بنانی ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ جو مدنی پھول تھا، اس میں دو تین چیزیں ہوئی کہ ایک تو شرعی مسئلہ، اس چیز کے ناجائز ہونے کا، اس کو تلف کرنے کا، ضائع کر دینے کا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی جو یادیں ہیں وہ آپ کے دل میں ہوں، اور پھر اصل یاد کس کی ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد، پھر اس پر اشعار۔ تو یہ ایک عشق، محبت، پیار، عقیدت، احترام، یہ سارے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ پھر جواز اور عدم جواز، اور جو شرعی مسئلہ تھا، تو ایک بہت خوبصورت ایک دین اور اسلام کی جو ایک اسپریچولیٹی کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سی ایک تصویر ہوتی، بات تھی تصویر کی، تو یہ بھی خوبصورت ایک تصویر کھینچ لی کہ ایک مسلمان کا جو مین جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے دل میں وہ ان کے عشق و محبت کی یادیں بسا کر رکھے۔ تو یہ البم اگر آ جات، یہی البم ہونا چاہیے، باقی دیگر البم کو کیا کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا تھا۔ اور پھر جو آئی، تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارا ابتدان موضوع تھا۔ تو یہ چیزیں جو تصاویر جو ہم نے رکھی ہیں، اس کا حق یہ ہے کہ ان کو ضائع کر دیا جائے، یہ ان کا حق ہے، ان کو حق واپس کر دیں، ان کو ضائع کر دیں۔ اور یہ جو تصاویر وغیرہ جو اپنے گھروں پہ لگائی ہیں، جانداروں کی، اپنے رشتہ داروں کی، خود اپنی، تو اس کو اتار دیں اور اس کو ختم کر دیں، اور جو گھر میں بھی اس طرح کی چیزیں جو تصاویر جو ہے اس کو ختم کر دیں، یہ نہ چلے۔ ہمیں کیا کرنا ہے ان چیزوں کو رکھ کر؟ تو ماشاءاللہ کرنے والوں نے کیا، اور ہمیں جو سب کی تو کالیں نہیں آتی الحمدللہ۔ مجھے تو یہ کہ یہ جواب اتنا عشق بھرا اور دلچسپ تھا، اور جواب ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اس طرح امیر سنت جواب لے کر چلیں گے، اور پھر ایک چلتا رہا، پھر کلام ہی چلتے رہے، اور کافی شروع میں عشق و محبت والا اندازہ رہا ماشاءاللہ۔ اس میں میرے ذہن میں جو بات تھی نا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، کہ واقعی ایک فقہی سوال کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے
माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका तो जवाब जो अता फरमाया सो अता फरमाया। मगर इश्क के जो बोल, इश्क के जो मदनी रंग बिखेरे, यकीन मानिए इन्होंने लुत्फ को दुबाला कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और असली बात वही है कि वो है ना, ईमा जिसे कहते हैं अकीदे में हमारे, वो तेरी मोहब्बत तेरी इतरत की विला है। तो सबकी तवज्जो फिर उसी बात की तरफ दिवाई जो ईमान की जान, रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत, आका के अहले बैत व सहाब की मोहब्बत, औलिया कामिलीन की मोहब्बत का जो हकीकी उनसर हमारे कुलूब में होना चाहिए, उनकी जो याद होनी चाहिए, और उनके जो मुबारक यादों को हमें अपने इल्मी, अमली, कल्बी, जहनी, नफ्सियाती मिजाजों में लेकर आना चाहिए। इस पर जो मदनी फूल थे वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये हमारा पहला मौजू था। माशाअल्लाह, बहुत इसकी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुई हैं। और एक दूसरा मौजू मुलाकात का चला है, दूसरा मौजू मुलाकात का चला, वो बड़ा तवील चला। माशाअल्लाह। और उसमें मैं समझता हूँ कि एक अकीदत और एक मोहब्बत क्या बात है, क्या बात है। की जो बात थी वो, और फिर अमील सुन्नत का जो एक मिजाज मुबारक था, यानी एक सवाल एक ऐसा कि जिसमें डायरेक्टली एक समझे कि एक एतराज था कि अगर मेरे पास पैसे हों दावत इस्लामी को देने के तो फिर हज़रत साहब से मुलाकात हो सकेगी, वरना गरीब से मुलाकात कैसे हो सकेगी। ये डायरेक्टली एक समझे कि एक आर्गुमेंट, एक एतराज है। और फिर इसका बड़ा मुद्दब्बिराना जवाब, और एक मुद्दब्बिराना जवाब भी था, फिर हकीमाना जवाब भी था। तो ये जो चीजें थी, और इसमें जो एक बैलेंस मैंने देखा आज, जो एक बैलेंस था ना, कि मतलब कि गरीब मुरीद अगर मिसाल के तौर पर शिकवा करता है तो उसको राजी करने के लिए फिर अमीरों को मतलब कि बिल्कुल उनको आगे पीछे कर देना चाहिए, ये नहीं किया। यानी कि गरीब की गरीबी का भी मान है, तो अमीर भी फेंकने का नहीं है, उसको भी अल्लाह और उसके रसूल की दीन की तरफ लाना है, उसको भी नमाजी बनाना है, मसाजिद बनानी है, मदारिस बनाने हैं। तो ये जो बैलेंस के साथ जो आपने जवाब दिया ना, ये अजमीन, ये हर आदमी का काम नहीं है। ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मैं जानता हूँ, ये 3-4 लाइनों का सवाल था, ये आसान सवाल नहीं था। मेरे ज़हन में था इस जुमले में कि गरीबों पर गरीबी नवाजी भी फरमाई और अमीरों पर करम नवाजी भी फरमाई। ये आप तो आप हो ना फिर, अल्लाह ठीक है। तो ये है। तो अगरचे इस मौजू पर अमीर सुन्नत ने जो गुफ्तगू फरमाई ना, वो एक जिस गरीब ने मैसेज किया था, तो उस गरीब को ही बहुत तसल्ली तशफ़ी दी है। और लेकिन वो फिर ये जहन बनाया, बल्कि एग्री कराया कि हाँ भाई मैं अमीरों से मिलूं। अमीर सुन्नत ने तो जो इसका जवाब, लेकिन अब आज हम मद्दी मुज़ाकरे के मद्दी में एक अलग सिलसिला है। अमीर सुन्नत मतलब अमीर सुन्नत हमारे साथ बज़ाहिर मौजूद नहीं है, ठीक है। मेरा अंदरी चैनल के जरिए तमाम अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वालों से सवाल ये है कि कितनों से मुलाकात, जरा इसको आप गौर करें। एक वक्त था अमीर सुन्नत की मुलाकातें देखने वालों ने देखी हैं कि आप अकेले होते थे और हुजूम होता था आपके ऊपर, हुजूम होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक तादाद बढ़ना, फिर वक्त के साथ साथ फिर उम्र, सेहत, ये सारी मैटर करती रही। फिर एक ऐलान हुआ कि जो 3 दिन के मदनी काफिलों में सफर कर उनकी मुलाकातें, दुनिया भर से दावत थी कि मुलाकात। अब यकीन माने मदनी काफिले, अल्लाह ताला दावत इस्लामी को सलामत रखे। आमीन आमीन। तो माशाल्लाह हमारे इस वक्त सालाना अगर ये एवरेज भी निकाले या तो लाखों इस्लामी भाई पूरे 12 माह के अंदर मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते हैं। सालाना हजारों मदनी काफिले ये सफर करते हैं, जिसमें 12 माह, 1 माह, तो ये 12 दिन, 3 दिन के सारे मदनी काफिले इसमें शामिल होते हैं। तो अब वो फिर भी मुलाकात तो फिर एक लंबी चौड़ी वैसे भी रात भर निकल जाती थी। तो अब भी माशाल्लाह मुख्तलिफ अंदाज पर कि चलो इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। तो एक वक्त होता है, तो जाहिर कि दिल किसका नहीं करता होगा कि पीर साहब से मुलाकात हो और पीर साहब की दस्तबोसी हो, तो दिल होना। लेकिन हमारे सामने इस वक्त सूरत हाल सामने है कि एक तो तादाद बहुत ज्यादा, ऊपर से फिर सेहत, जिसका इज़हार चंद मरतबा अमीर सुन्नत मदनी चैनल पर भी फरमा चुके हैं। तो हमें अल्लाह ताला से अमीर सुन्नत की सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ भी करनी चाहिए, और अल्लाह आपको भी हिम्मत और सब्र भी दे। और जो मुलाकात नहीं कर पा रहे
یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور دیکھ دیکھ کر ہوتا رہے. اور پھر بعض اوقات یہ اس طرح کے موقع مل جاتے ہیں کہ جس نے 12 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کیا یا 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیا، اسی طرح 12 مدنی کام کرنے والے وغیرہ، تو یہ ترقی بنتی ہے. اب یہ بھی کیا مطلب کہ ملاقات تو کرنی ہے، اب سب سے نہیں کر سکتے، تو اس میں مدنی کام کے بڑھانے کا ایک ذریعہ بن گیا نا، کیا مدنی کام کر کے آ جائیں تو ترقی بن جاتی ہے. تو جب بھی کسی سے ملاقات ہے، دعوت اسلامی کے لیے ہی ہے نا، ذاتی مفاد ہے ہی کا یہاں پر. تو اللہ کرے کہ ہمیں اپنے پیر صاحب کے بارے میں اور گمان اچھا بنے، اور کبھی بھی اپنے جامع شرائط پیر کے بارے میں بدگمانی کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے. مطلب کوئی بھی کمزور بات پیر صاحب کے طرف منسوب کیوں کریں ہم لوگ یار؟ ہمارے پیر صاحب ہیں جن کے بھی جامع شرائط پیر ہیں. میرے پیر صاحب امیر اہل سنت ہیں، آپ کے ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کے کوئی اور پیر صاحب ہوں گے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے. تو جو بھی آپ کے جامع شرائط پیر ہیں نا، آپ اپنے جامع شرائط پیر کے لیے، جبکہ وہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پیر صاحب ہیں، اب ان کے بارے میں بدگمانی مت لائیں، ان کے بارے میں اعتراض مت لائیں. فیض نہیں ملے گا، فیض سے بندہ محروم ہو جائے گا. میں اسی بات پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تنقیدی ذہن ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اگر کوشش کرتا ہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن فیل نہیں کرتے کہ ایک چیز کا سائیڈ ایفیکٹ کتنا ہے. تو یہ جو تنقیدی ذہن تو اپنے ڈھونڈتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے کیسا ڈھونڈا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یار میں اگر تلاش کر بھی رہا ہوں یا میری جو گفتگو کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے کون. پیر کا عمل ہے نا جی، یہ میں آپ کو 2 جملے بول دوں. پیر کا عمل پیروی کے لیے، تفتیش کے لیے نہیں ہوتا. اللہ، یہ پیر کے عمل کی تفتیش نہیں کی جاتی، پیر کے عمل کی پیروی کی جاتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنا سمجھ جائیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور یہ امیر علیہ سنت نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ تنقید کا اگر ذہن ہوگا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. کہیں کے نہیں رہیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا فلاح دارین سے محروم ہو جائے گا. اعتراض نہیں چاہیے. اس کو فلاح کہاں سے ملے گی، اس کو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ حاجی امین جن پروں پر پرندہ اڑتا ہو نا، وہ پر نکالے نہیں جاتے. بندہ پیر ایک پر پیر کی محبت کا ہوتا ہے، ایک پر پیر کے اعتقاد کا ہوتا ہے. جب یہ 2 محبت اور حسن اعتقاد کے جو 2 پر ہو نا، پھر یہ پر جتنے بڑھتے چلے جائیں گے نا، اتنی آپ کی پرواز اونچی ہوتی چلی جائے گی. ماشاءاللہ. اور یہ پر جتنا نکلتا چلا جائے گا نا، اتنا نیچے آئے گا، اور یہ پر جب نکل گئے نا تو یہ دھڑام سے پھر زمین پر ہی آپ کو نظر آئے گا پرندہ. مرید اپنے پیر کے محبت اور عقیدت کے پر اڑتا ہے. یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. ماشاءاللہ. کھول چلائیں. سوال چل رہا تھا مدنی مذاکرہ میں، تو وہ سوال یہ تھا کہ ایک دکاندار کاشتکار کو کوئی چیز ادھار ریٹ پہ دیتا ہے، پھر اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ جنس اپنی گندم ہے یا کپاس ہے وہ اس دکاندار کو ہی دے، اس کی ریکوری میں سمجھ لیں. تو بابا جان یہ فرما رہے تھے کہ وہ اس میں وہ ایک سود کی شکل آ جاتی ہے. تو برائے مہربانی مجھے اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے کہ یہ بات تو جائز ہے کہ ایک دکاندار کاشتکار کو کوئی چیز کتنے کی بیچتا ہے، وہ تو علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اب کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ اپنی جنس مجھے دے، گندم یا کپاس، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما لیں. اصل میں مطلقاً یہ نہیں کہتا کہ اسی صورت کے اندر جو ہے وہ سود کی صورت بنے گی. بعض اس کی صورتیں جو ہوتی ہیں یہ مختلف طریقے کار ہوتے ہیں، اس میں بعض صورتوں کے اندر اس طرح سودی صورتیں آتی ہیں. لیکن یہاں پر جو بات عرض کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اس بات کو شرط کیا گیا ہے کہ میں بیچ ہی آپ کوئی شرط پہ رہا ہوں کہ آپ اس کے بدلے اپنی جو جنس ہوگی وہ یہاں پر لا کر بیچیں گے. تو یہ تو اصول و ضابطہ ہے کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں شرط کو جمع نہیں کیا جائے گا. تو عقد و شرط کا جمع کرنا یہ منع کیا گیا ہے. تو شرط لگا کے اس طریقے کی خرید و فروخت کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ میلاد حال میں بھی ہمارے عاشقان رسول جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی جذبے کی بات ہے نا جی. ہاں جی دیکھیں آپ ابھی یہ ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھتے یہ بیٹھے ہیں مدنی مذاکرے میں. ابھی مدنی مذاکرہ ختم ہوا، یہ اتر گئے خصوصی مدنی مذاکرے میں. میں تو بس اپریشیٹ کروں گا آپ سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. یہ بھی ایک علم دین حاصل کمال کرنے کی کا بات ہوتی ہے کہ فیضان مدینہ میں آتے نا، ان کا پہلی صف کا ایک شوق ہوتا ہے ہاں کہ پہلی صف، یعنی رمضان المبارک میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ہمارا ایک حلقہ تھا، حلقے بنتے ہیں نا،
تو ایک حلقے والوں نے اپنی کارکردگی دی مفتی صاحب کہ ان کے 100% 50 اسلامی بھائی یہ پہلی صف، یعنی کہ اچھا شوق گھنٹہ ڈیڑھ، یعنی جو اٹھنے کا ٹائم مثال 1 بجے ہے کیونکہ اس ٹائم ظہر کی نماز 2:30 بجے ہوتی تھی، تو ان کی ترکیب ہوتی تھی کہ 11:30 پونے 12 بجے اٹھیں گے، یعنی وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، تیار ہو کر پہلی صف میں بیٹھ جائیں گے. یعنی ان کا ایسا پرفیکٹ معمول کہ ان کا ترکیب یہی ہوتی تھی کہ جب آئے ہیں یہاں پر تو اب نہیں کیا کمائیں گے، تو پہلی صف مانا. اور یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے چیکنگ کے مراحل سے گزر کر پہنچتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کا یہ انداز بھی قبول فرمائے ماشاءاللہ. کال دیں. میرا نام محمد نواز ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میں پہلے ہندو تھا، اب مسلمان ہو چکا ہوں. انسان کو دیکھے اب مسلمان بھائی ہو چکا ہوں. ابھی میرے کو نماز کے طریقے کہاں سے آئیں گے؟ مجھے آپ کے قرآن شریف کے طریقے کہاں سے آئیں گے؟ اسی بات پہ میں آپ کے مولوی سے میں نے کہا مشورہ لے لیں. اللہ تعالی آپ کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. خوش آمدید، مرحبا، اور بہت 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 مبارک ہو آپ کو. اللہ تعالیٰ اسلام و دین کے فیضان سے مالا مال کرے، اس کے نور سے پر نور فرمائے، اور علم دین سیکھنے کی ہمیں طلب بھی ہو، اور ماشاءاللہ آپ کے لیے اسباب اور سہولتیں بھی ہو جائیں. مفتی صاحب کچھ انہیں مدنی پھول عطا فرمائیں. اصل میں یہاں تو سب سے بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ وہیں ہمارے کسی ذمہ دار سے رابطہ کر لیں، مدنی تربیت گاہ یا فیضان مدینہ جو ہے وہاں چلے جائیں. اور دوسرا، اسلام کی بنیادی باتیں، یہ مکتبۃ المدینہ سے پورا ایک نصاب چھپا ہوا ہے، امید ہے کہ آسان ہی اردو کے اندر ہے وہ، تو اسے آپ لے لیں، اس کو بھی مطالعہ کریں، اسے بھی پڑھیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہمارا مدنی مرکز فیضان مدینہ وہاں پر ہو، اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے وہاں پہنچ جائیں، اور نماز کورس وغیرہ اس کے اندر آپ داخلہ بھی لے لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو جلدی یہ چیزیں آ جائیں گی. یہاں ہمارا باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں فیضان نماز کورس جاری ہے. تو جو بھی نماز سیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ سیکھنا چاہیے، وہ یہاں آ جائے. انشاءاللہ ان کو بھی کورس میں اللہ نے چاہا تو ان کو بھی حصہ نصیب ہوگا ماشاءاللہ. اللہ مزید ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال دیں. میں ڈیرہ غازی خان سے احمد عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے رشتے دار یعنی کہ کاروبار کرتے ہیں، یہ موٹر سائیکل جو ہے نا کوئی اگر میاض پہ لیتا ہے نا، تو اگر وہ قیمت یعنی کہ 2 مہینے ہو یا میاض ہو یا 3 مہینے، تو وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں. یعنی کہ اگر 2 مہینے کا لیتے ہیں تو اگر کوئی گاہک کسٹمر تو وہ 40,000 لے لیتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ 5 مہینے کی میاض کر دو تو وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ اگر تو ابتدا میں ہی یہ طے ہو جاتا ہے کہ مدت طے کر لی کہ بھئی 5 مہینے کی مدت پہ آپ کو بیچ رہے ہیں، اور اس پر جب آپ قیمت مقرر کر لیں گے کہ اتنے کی دوں گا تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر یوں کریں گے کہ 2 مہینے کی مدت پر اتنے، 3 مہینے کی مدت پر اتنے، 4 مہینے کی اتنے اور 5 مہینے کی اتنے، تو درست نہیں ہوگا. ابتدا کے اندر طے کر لیں کہ کیا مدت ہے، 2 مہینے کی ہے، 3 مہینے کی ہے، 5 مہینے کی ہے، اور قیمت مقرر کر لیں کہ اتنے میں آپ کو دیں گے، تو یہ ٹھیک ہوگا، جبکہ اور کوئی اس میں خلاف شرع شرط نہ لگائی ہو. اس میں رہنما یہ بھی فرما دینا کہ ان کے پاس کنڈیشن ہے کہ اگر آپ 2 مہینے کی ادھار پر لیتے ہیں تو یہ قیمت ہے، 3 مہینے کی ادھار پر لیتے ہیں تو یہ قیمت ہے. تو اس طرح سے کچھ رہنمائی کی بات تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مقرر کر لیں کہ میں کس مدت پہ لے رہا ہوں. اگر تو 2 مہینے کی مدت پہ لے رہے ہیں تو پھر 2 مہینے، اب اتنی ہی قیمت ہوگی، چاہے 3 مہینے گزر جائیں، 5 مہینے گزر جائیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب 3 مہینے ہو گئے تو اتنی زیادہ مجھے دیجیے، یہ جائز نہیں. بلکہ مدت بھی مقرر کرنا ہے، قیمت بھی مقرر کرنا ہے. مدت اوپر ہو جاتی ہے تو پیسے اوپر نہیں ہوں گے. جی حاجی امین. آج فیضان بغداد، فیضان جیلان مسجد بنانے کی ماشاءاللہ ترغیب ملی ہے. تو ایک ہمارے خدام المساجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ آج مجلس کے اسلامی روانگی ہے بغداد شریف. تو ایک جذبہ دیکھیں کہ وہ ایک جگہ کا سودا کرتے ہوئے اس کو کچھ رقم دے کر جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں غوث پاک کے مزار پہ جا رہا ہوں، وہاں جا کے دعا کروں گا تاکہ اس کی رقم بھی جمع ہو جائے، اور آتے ہی ہم اس کا سودا کریں اور اس مسجد کو قائم کریں. ماشاءاللہ. تو یہ ایک بہت اچھی ریت ہے. اور ہمارے مدنی شہر کے ناظرین بھی، ان کو بھی اگر کچھ دعوت مل جائے، تاکہ میں تو چاہ رہا تھا آج 11 مسجدوں کے ہم ایڈریس لکھ کے امیر رسول کو دے دیں
کہ بھئی یہ شہر ہے. ابھی میرے پاس ابھی چیک کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ اگر اور بھی نیتیں آ جائیں بھلے 1100 ہو جائیں، 111 ہو جائیں. مسجد بنانا تو واقعی دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی، یہ رب کریم کی مہربانی ہے کہ یہ وہ عظیم تحریک ہے جو شاید اس وقت جتنی مسجدیں دعوت اسلامی اپنی تحریکی طور پر بنا رہی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں آج اگر ہمیں بھیجے نا تو ہم کل لسٹ بنا کر امیر علیہ سنت کو پیش کرتے ہیں. ان سب کے لیے دعا ہو جائے گی. عاشقان رسول ہو سکتا ہے کہ ہوں مدنی چینل پر کہ جو اس بات کی تمنا رکھتے ہوں کہ یا چلو ہم مسجد بنا لیں، اپنے گاؤں دیہات میں بنائیں، ایڈریس بھیجیں ہمارے پاس، ہم دعا کرائیں گے انشاءاللہ. ہم مسجد بنائیں، آپ مسجد بنا لیں، الحمد دعوت اسلامی اس کو چلا بھی لے گی، آباد بھی کر دے گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے فون نمبر، ہمارے ایڈریسز وغیرہ سب مدنی چینل کی اسکرین پر ہیں. آپ بھی آ جائیں میدان کے اندر. فیضان بغداد مسجد، تو فیضان جیلان مسجد، تو فیضان غوث اعظم مسجد، یوں مسجد انشاءاللہ 11ویں شریف کے مہینے میں پیاری پیاری نیت ہوں گی تو بہت خوب ہو جائے گا ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں دیکھیے امیر سنت نے کیسا فائدہ اٹھایا نا ایک مسجد بنانے کا. یعنی جہاں وہ امیر لوگوں کے بارے میں آپ نے چند مدنی پھول عطا فرمائے، وہیں ان سے پھر مسجد لینے کے حوالے سے بھی آپ نے مدنی پھول بیان کرنے شروع کر دیے ماشاءاللہ. جی کال چلائیے. محمود علی بول رہا ہوں اکارا سے. سوال ہے کہ جناب علی جو لوگ پان کھاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہو جائے گی؟ جی مفتی صاحب. پان کھانے سے نماز تو اس میں فرق نہیں پڑے گا، نماز تو ہو جائے گی، جبکہ نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس انداز میں پڑھی ہے، شرائط فرائض واجبات وغیرہ اس کے مکمل کی ہیں، نماز ہو جائے گی. البتہ پان گٹکے کے جو نقصانات وغیرہ ہیں وہ امیر علیہ سنت بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر چکے ہیں. البتہ جو پتی والا یا اس طرح کا دیگر پان کھاتے ہیں جسے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ پھر بدبو والے منہ کے ساتھ مسجد کا داخلہ تو ان کے لیے حرام ہو جائے گا، تو وہ صحیح طور پر منہ صاف کر کے مسجد میں بھی آئیں اور نماز پڑھیں. جی یہی کہا جائے گا. جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. جی میں طارق سعید سانگلہ سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں کفن سلائی کرتا ہوں، کیا اس کی پیسے لینا، ہدیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ کفن سلائی کرتے ہیں یہ؟ جی حرج نہیں ہے، لے سکتے ہیں اس کی سلائی. ماشاءاللہ. جی حاجی امین. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. اچھا. ہاں آج وہ 3 سال کا مدنی منا رویا، اس کا کام ہویا. اور پھر کام بھی ایسا ہوا کہ وہ رو رہا تھا، اور بھی اس میں ساتھ میں امیر علیہ سنت کی تربیت کہ وہ روتے ہوئے کو کس طرح مسکرانے والا بنایا جائے. تو یہ بھی الحمدللہ خصوصی ایک آج مدنی مذاکرے کی مدنی یہ چل رہا ہے نا آپ کا دارالمدینہ کا، نہیں وہ تربیت اولاد کا سلسلہ. جی 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 الحمدللہ رب تو اس العالمین. میں مدنی گلدستہ دکھانا چاہیے نا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. انشاءاللہ دارالمدینہ کے تحت کورس شروع ہوا ہے الحمدللہ تربیت اولاد پر. جی ہاں. تربیت اولاد کورس. تو یہ جو ہمارے دارالمدینہ کے جو مدنی منع اور مدنی منیوں کی جو سرپرست یعنی والدہ ہیں، جی جی یہی ہے نا، جی ہاں ان میں اسلامی بہنیں کروا رہی ہیں. اسلامی بہنیں. تو انہوں نے پورا ایک نصاب مرتب کیا. باب المدینہ میں ہو رہا ہے، زمزم نگر میں ہو رہا ہے، اور جی گجرات میں ہو رہا ہے، مرکز الاولیاء میں ہو رہا ہے. تو یہ یہاں یہ دکھانے جیسا مدنی گلدستہ ہے. ایسے الحمدللہ نصاب میں اسی طرح کی ترکیبیں شامل کی گئی ہیں. یہ تو لیٹسٹ انشاءاللہ شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ بہت مطلب مفید ہوتا ہے کہ کس طرح مدنی منوں کو الحمدللہ مدنی پھول دینے چاہیے. الحمدللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. میرا نام فرحان علی ہے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ منکر نکیر کو منکر نکیر کیوں کہتے ہیں؟ منکر اور نکیر یعنی یہ انکار سے نکلی یہ چیزیں، تو اصل میں ایسی چیز کو بولتے ہیں کہ جس کو پہچانا نہ جاتا ہو. یعنی کوئی بھی منکر چیز ہوتی ہے تو ایک منکر کا معنی تو ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور ایک منکر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو پہچانا نہیں جاتا، جو معروف نہیں ہوتی، پہچاننے والی چیز نہیں ہوتی. تو چونکہ یہ دونوں بھی ایک ایسی صورت پر ہوں گے کہ جس کو انسان عام طور پہ پہچانتا نہیں ہے، یعنی ایسی صورتیں ہوں گی ان کی کہ جو معروف نہیں ہوں گی، تو اس لیے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. جی کال دیں. مرحبا نگران شورا کا مدنی مہک سلسلہ، مرحبا مرحبا، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ عز و جل پاپا نے ہمیں آپ جیسا ہیرا عطا فرمایا نگران کی شکل میں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ
1992 से माहौल से वाबस्ता हूँ। बस ये कि कुछ काम में सुस्तियां हैं, दुआ फरमा अल्लाह तबारक व तआला जो है मदनी काम में सुस्ती अता फरमाए। तो हाजी साहब अक्सर इस्लाम भी बापा की ज़ियारत के लिए जाया करते थे, तो हमें भी कहते थे, लेकिन मदनी काफिले की डेट रखी होती थी तो इसलिए जो है रुक जाते थे। यार बाबुल मदीना जाएंगे तो बापा ने फरमाया कि मदनी काफिले में सफर फरमा लें। मदनी काफिले में सफर करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें मुर्शिद की रिजा है। तो खुदा की कसम अल्हम्दुलिल्लाह बापा की रिजा पाने के लिए मदनी काम करते थे। मदनी काफिलों में जब सफर करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाब में आकर ज़ियारत कराते, ख्वाब में आकर अपनी ज़ियारत भी करवाते थे। अगर कोई परेशानी होती तो उसकी जो है हल भी इरशाद फरमाते थे। क्या बात है भाई, ये हुस्न तक़ात, मोहब्बत और प्यार की बात है। देखिए ये बात आपकी इस जहर से बहुत अच्छी है। अमीर सुन्नत इस तहरीक को लेकर चले कि दीन की खिदमत हो, और आप चाहते ये हैं कि मुझसे वाबस्ता जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें हैं जो मोहब्बत करते हैं दीन की खिदमत करें, और इसके लिए आप शब रोज आपके सामने है कि अमीर सुन्नत का जो भी एक रूटीन होती है हम देखते रहते हैं, घंटों तक ये अपनी मसरूफियात हमारे सामने रखते हैं, और फिर तहरीर वगैरह। ये तो ये ज़ाहिर इनको ये खुशी होगी कि मेरे इस्लामी भाई और मतलब जो मुझसे वाबस्ता हैं ये मदनी काफिलों में सफ़र कर रहे हैं, 12 मदनी कामों की धूमें मचा रहे हैं और बेनमाजियों को नमाजी बना रहे हैं। तो ये तहरीक है ना, तहरीक है, तंजीम है, मूवमेंट है। मूवमेंट इस चीज़ की है, नमाजी बनाना, नेक बनाना हो, खुद अपने आप को नेकी की तरफ लाना। ये अमीर सुन्नत की बड़ी पुरानी मदनी सोच आप देते रहे कि मदनी काम को यानी आप यहाँ तक आपके बारे में ये मशहूर है कि आप फरमाते हैं कि जो जितना ज़्यादा मदनी काम करते हो मुझे इतना ज़्यादा महबूब है। तो ये अच्छा होता है, और मतलब ये कि एक नेक आदमी की रिजा को सामने रखना, डेफिनेटली इसमें ये होता है कि चूंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम इनकी रिजा वाले काम करेंगे जो कि वो काम है ही अल्लाह की रिजा वाले, तो इंशाअल्लाह इनकी इस रिजा वाले काम करने से हमें अल्लाह की रिजा मिलेगी और अल्लाह की रिजा के सदके हमें जन्नत मिलेगी। तो ये एक पूरा एक सीक्वेंस बनती है ताकि किसी को वसवसा भी ना आए। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन आपको दे दी। अल्लाह ताला आपके मोहब्बत मुर्शिद में और बरकत अता फरमाए और आपके हुस्न ज़न से मुझे बेहतर बनाए। माशाअल्लाह, मरहबा। हुजूर अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के इस अंदाज पर जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि मुर्शिद करीम दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने फैज़ान को मदनी काम में छुपा रखा है, और इस तरह जब आप गुफ्तगू कर रहे तो मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया, मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश करूँगा, इजाजत हो तो। जी आई साहब, सुनना है मिलाद वालों, अत्तर भाई सुनना है ना? हाँ चलो मिलाद वाले सुन तो रहे। वो कहता है कि वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, हम खुद न थे कभी राह पर औरों के हादी बन गए। कि इनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह कल हम खुद नेकी की तरफ ना आते थे और इन्होंने ऐसा जज्बा दिया कि नेकी की दावत देने वाले बन गए। आप अल्लाह करे हम सब बन जाए माशाअल्लाह, अज़्ज़ वजल जो कर रहे हैं माशाअल्लाह, आप अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत दे। कॉल चलाइए। मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक सिलसिला मरहबा मरहबा मरहबा। तो अभी निगरान शुरा ने वो अमीर अहले सुन्नत के मदनी एल्बम के हवाले से तरगीब दिलाई, और फिर जो है वो निगरान शुरा ने दूसरे एल्बम को ख़त्म करने के हवाले से फरमाया। तो मेरी एक ही पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी मदनी माहौल से पहले की, तो अभी हाथों हाथ मैंने दराज से निकाली और उसको ज़ाया करके डस्टबिन में डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे पीर मुर्शिद को दराजी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए, निगरान शुरा को, अरकान शुरा को, मुफ्तियान कराम को, हमारी दावत इस्लामी को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्कियां अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम शुरा का और आले अत्तार का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आपके इस अमल को कबूल भी फरमाए और इसके सदके जन्नत अता फरमा दे, बिला हिसाब जन्नत दे दे। मदनी माहौल से पहले की वो गुनाहों भरी और गैर शरई मामला से भरी जो जिंदगी थी, जब वो जिंदगी पसंद नहीं तो उसकी यादों को पसंद करके क्या करेंगे? उस वक्त की तस्वीरों को रखकर क्या करेंगे? जिस तस्वीर को देखकर हमें लगेगा मैं इतना अल्लाह का नाफरमान था, तो ऐसी चीजें क्या करेंगे? और वैसे ये चीज खत्म करना ही अल्लाह की फरमाबरदारी में, जब वो जो जिस तरह बयान किया गया है, तो माशाल्लाह आपका ये अमल काबिल तकलीद है। हो सकता है कि आपकी इस कॉल को सुनकर और इस्लामी भाइयों को भी हिम्मत आ जाए और वो भी कुछ कर ही दें। हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा। माशाल्लाह, कॉल चलाइए।
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ جو گھر میں بیٹھ کے مدنی مذاکرہ، خصوصی مدنی مذاکرہ سنتے ہیں اور جو فضائل المدینہ میں موجود ہیں اسلامی بھائی، کیا ان دونوں میں ثواب برابر ہے یا کمی بیشی ہوتی ہے؟ جو دعا منگواتے ہیں لائیو دعا، ہم دعا میں آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری دعا کی قبولیت وہی ہوتی ہے جو وہاں پر موجود اسلامی کو ہوتی ہے؟ اصل میں یہ تو ہم کوئی تعین نہیں کر سکتے کہ ثواب برابر یا زیادہ، البتہ چونکہ یہاں کافی ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پلس ہوتی ہیں، مثلا مسجد میں آ کر بیٹھنا، سفر کر کے آنا، یہ تمام اگر نیتیں مزید ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا ثواب زیادہ ہے، پھر مشکل ہوتا ہے یہاں پر آ کے ایک بھاری پڑتا ہے، تو افضل عمل بھی وہی ہوتا ہے کہ جو بھاری ہو۔ لیکن بہرحال ہم اس پہ فیصلہ یوں نہیں کر سکتے کہ اپنی طرف سے کوئی اندازہ اور قیاس کے طور پہ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ زیادہ یہی ہے زیادہ، لیکن بہرحال جو سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ چونکہ یہاں پر کافی ساری چیزیں پلس ہوتی ہیں تو یہاں آنا یہی بہتر ہے کہ اگر کسی کے لیے ممکن ہے تو وہ یہاں آ کر ہی سنیں۔ مسجد اعتکاف کا ثواب، مسجد اعتکاف، پھر اس کے بعد سفر، پھر براہ راست زیارت، صحبت وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ اور جہاں تک دعا کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن مسجد وہ مقام ہے کہ جہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی گھر میں بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تو قبول فرماتا ہے۔ یہ کال دیں۔ میرا نام محمد زاہد، میرا تعلق یوکرین سٹی چرکاسی۔ میرا نگرانی شورا کی خدمت میں سوال یہ ہے، یہاں پہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ باغ سگریٹ پیتے ہیں اور آ کے پھر جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ نماز تو ہو گئی ان کی، لیکن بہرحال یہ انہوں نے کیا غلط، اس سے گریز کریں اور بالخصوص مسجد کے اندر آئیں تو توبہ بھی کرنا ہوگی، اور آئندہ اس طرح نہ پڑھیں کہ اس سے بالخصوص فرشتوں کو بڑی اذیت ہوتی ہے کہ بندہ جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے منہ سے اپنے منہ کو لگا دیتے ہیں، تو جو چیز انسان کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، وہ فرشتوں کو بھی اذیت دیتی ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جی حاجی امین۔ آج عابد باپو نے ایک بات پوچھی کہ امیر اہل سنت سے کہ نگران شورا تو آپ کے پاس ہے نہیں، پھر کیا ہوا؟ تو وہ ہر کوئی اتنی آسانی سے سمجھا بھی نہیں ہوگا اس کو۔ اطہر بھائی کیا ہوا؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کے مبارک مزاج اور ان کی سادگی پر قربان جائیں، اللہ اللہ قربان جائیں، اور اس وقت جو کیفیت تھی ماشاءاللہ عز و جل، سنجیدگی کیسی تھی؟ اللہ 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 اللہ۔ اچھا، ہر کوئی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید جو اس وقت سے سن رہا ہوگا نا اس کو شاید سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا جب تک وہ دیکھ نہیں رہا ہوگا، کہ دیکھا اور وہ دکھایا تو پھر اس کو شاید اس میں بھی کچھ شاید ہی سمجھ میں آیا اس کو۔ نہیں، مزاج پاک کی ان کیفیتوں نے نا الحمدللہ رب العالمین نہ جانے کتنوں کے دل موہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے خوب خوب بلند فرمائے ماشاءاللہ عز و جل۔ جیسی مفکرانہ مدبرانہ شخصیت ہے نا، اور میں دیکھتا ہوں کہ انہی مزاج و کیفیات میں جو آپ کی سادگی کا انداز ہے نا، یہ اپنی مثال آپ ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ عز و جل۔ ہوا کیا تھا بتا تو دیں۔ اللہ امیر سلند نے وہ پھر فون نکال کے دکھایا کہ بھئی یہ ہے آلہ، یہ کان میں بولتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ایک بس سادگی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور ایک حقیقت پسند ہے، سادگی کے ساتھ ساتھ ریئلٹی ہوتی ہے کہ بھائی میں مطلب یہ ادھر سے بات ہوتی ہے ہماری نا۔ اچھا میں تو بول لیتا ہوں، ٹھیک ہے، جواب میں یہ تو کچھ فرماتے نہیں ہے، ان کے اشارے اتنے منفرد ہوتے ہیں کہ تو لگ رہا تھا کہ چلو اوکے ہو رہا ہے، نہ ہو رہا ہے، ہاں ہو رہا ہے، تو یہ سب چل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ نظر بد سے بچائے، عمر بالخیر بالصحت والعافیت نصیب فرمائے۔ یہ کال دیں۔ ماشاءاللہ۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ آج میں کچھ مدنی مذاکرہ سن نہیں پایا، صلاۃ و سلام میں میری حاضری ہوئی، اور نگران شورا سے عرض ہے کہ اگر چھوٹی بچی کوئی بیمار ہو تو یہ یا سلاموں کا ورد پڑھتے ہیں، تو کیا وہ باوضو پڑھنا ضروری ہے کہ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جواب عنایت فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں مدنی فیس میں یہ دے دیں گے، مدنی مذاکرہ اول تاخیر دیکھنے کی نیت کر لیں، قضا ہو سکتا ہے نا،
اب ریپیٹ میں دیکھ لیں یا ہمارے وہ آج اگر ویب سائٹ پر ہوتا ہے، یہ اس پر دیکھ سکتے ہیں. کل دوپہر 2 بجے انشاءاللہ ٹرانسمیشن میں آتا ہے، تو کچھ کر لیں سورت یا سلاموں یہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. با وضو پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کی اور برکتیں نصیب ہوں گی. بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی کال دیں. محمد اویس ستاری سردار آباد سے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوئے ہیں. آج مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح طریقت کے موضوع پر بہت ہی پیارا کلام چھڑا اور کلام شروع ہوا، یعنی باتیں شروع ہوئی، بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. عرض یہ ہے کہ اگر ممکنہ صورت ہو تو ہر اسلامی مہینے کی 26 تاریخ کو بھلے صرف 26 منٹ کا طریقت کے موضوع پر بیان ہو جائے. انشاءاللہ عزوجل اسلامی بہنوں کو اور اسلامی بھائیوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. جیسے ہم لوگ بہت بظاہری طور پر دور ہیں، سردار آباد ہو گیا اور دیگر شہر والے، تو اگر یہ طریقت کے موضوع پر بیان شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل صحیح سچے پیر کی ہمیں پہچان بھی ہوگی اور مرید کیسا ہونا چاہیے اور اس کے متعلق بھی بہت زیادہ معلومات ملے گی. اسی طرح اگر وسوسے آتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ ہمارے بہت سارے دور ہو جائیں گے. مشورہ تو آپ کا مدینہ مدینہ ہے، اور ہر ماہ کی 26 تاریخ کو ہونا تو چاہیے کچھ نہ کچھ. اس میں انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی، کیونکہ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ پیر کی محبت یہ دنیا اور آخرت میں بڑی کام آنے والی ہے. اور اسپیشلی ان دعوت اسلامی دس ٹاپک از ویری نیسیسری. اور ظاہر ہے کہ تنظیم اور ایک طریقت کا سلسلہ ہم ان کے ساتھ ہی ساتھ ہیں، تو واقعیتاً بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پھر انسان، جیسے کہ آج دو آئے نا، ایک اور بھی آئی میسج اور ایک اور بھی آیا کہ مطلب کہ میں وہ رجوع کرنے والے. تو یہ ہوتا ہے کہ کئیوں کے ذہن صاف ہو جاتے ہیں. تو میں انشاءاللہ ہمارے اسلام میں سن رہے ہوں گے تو کوئی ایسی صورت ہو کہ ہر ماہ کی 26 تاریخ کو کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے، اور پھر ہو بھی پھر یہ براہ راست، اور پھر اس میں سوالات بھی طریقت کے ہی ہوں. ہمارے عاشقان رسول پھر طریقت کے سوال کریں، پھر ساتھ مفتی صاحب ہوں تو ہی جان پڑ جائے گی، ورنہ پھر اکیلا تو ویسے ہی ہو جائے گا. ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر یہ سلسلہ ہونا تو بہت ہی منفرد صورت ہوگی. ماشاءاللہ عز و جل ضرور ہونا چاہیے. کل بھی اس طرح کا سوال خصوصی مدنی مذاکرے سے قبل قبلہ جانشین امیر اہل سنت موجود تھے تو کیا گیا، تو ہم نے کچھ اسی طرح سے کیا تھا کہ یہ انشاءاللہ مدنی چینل پر تو یہ صورت ہوگی سو ہوگی، مگر جو الحمدللہ ہمارے علاقوں میں، حلقوں میں، ذیلی حلقوں میں اسلامی بھائی مدنی کام کرنے والے ہیں نا، وہ بھی بالخصوص اس بات کا اہتمام کریں کہ علاقائی سطح پر، حلقہ سطح پر، ذیلی حلقہ سطح پر جو اس دن ہماری ایکٹیویٹی ہو 12 مدنی کاموں میں، وہ بالخصوص وی سی ڈی اجتماع کی صورت میں یا اس طرح کی کیفیت میں ہو. جب یہ سلسلہ آ جائے گا پھر تو مدینہ ہی مدینہ ہو جائے گا. ایک مشورہ ہوا تھا، ہم نے سلسلے کا نام رکھا ہے، لیکن اب اس کو کیسے کرنا ہے اس پر ہم غور کرے تو اس کا نام ہی ہم نے پیری مریدی رکھا تھا. مشکل نام رکھ کے کیا گا، یہ ایک معروف نام ہے عوامی، پیری مریدی. اللہ صحیح فرمایا، صحیح فرمایا. تو پیری مریدی ہم نے ابھی 11ویں اسی مہینے میں ہم نے کچھ کرنے کا ذہن بنایا تھا، لیکن اب آپ کے سامنے تربیتی اجتماع تو جو اس پر جدول بنا ہوا، آپ کو میں نے ابھی عرض کی تھی، آپ بھی پتہ ہمارا یہ نگران ہے بیچارہ، یہ بابا اس کو جین ہے، یہاں آپ کے سامنے جدول ماشاءاللہ، تربیتی اجتماعات، مدنی مشورے. تو اب یہ قادری کابینات ہے تو پھر اور کابینات انتظار کر رہی ہیں. جامعۃ المدینہ کا ماشاءاللہ تربیتی اجتماعات ہونے جا رہا ہے. تو پھر اس دوران پھر وہ ڈھاکہ میں جو 3 سنتوں پر اجتماع ہے، اس کے لیے یہاں سے نشریات کا بھی خود نہ کچھ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آگے شورا کے مدنی مشورے پورا ایک جدول بنا ہوا ہے، تو اس میں یہ سوچ رہے ہیں. مگر میری نیت ہے، میں خود ہی عرض کی تھی کہ جو بات چلی تھی نا، اس سے ایسا کوئی ہونا تھا نا، یا پیری مریدی ہمارا مشورہ ہوتا نام سے کوئی ہو، اور اسلامی بھائی اس معاملے میں سوال جواب کریں کہ جو بعض اوقات کنفیوژنس ہوتی ہیں صحیح، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے کنفیوژن ہے، مسکنسیپشن دور ہو جاتی ہیں. جی کال دیں. مرحبا. ایک ابھی نگران شورا نے بتایا کہ دارالمدینہ میں سرپرست
اور اسلامی بہنوں کے لیے جو ہے ایک کورس شروع ہوگا، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کورس کب اور کراچی کے کن علاقوں میں ہوگا، کیونکہ میں کرنگی میں رہتا ہوں، میرا نام محمد علی افطاری ہے، تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کرنگی میں اس کا کورس کا مقام ہے کوئی؟ اس میں یہ ہے کہ یہ جو کورس ہو رہا ہے چونکہ دارالمدینہ کے تحت ہو رہا ہے، تو دارالمدینہ میں پڑھنے والے مدنی منع اور مدنی منیوں کی سرپرست اسلامی بہنوں کا یہ کورس اداراتی طور پر یعنی دارالمدینہ کی سطح پر ہو رہا ہے، مگر الحمدللہ رب العالمین تنظیمی طور پر اسلامی بہنوں کے کورسز ہوتے رہتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ حاجی امین ارشاد فرمائیں گے۔ تو تربیتی اولاد کے کورسز بھی الحمدللہ ہمارے ہوتے ہیں، اور اس کے تنظیمی طور پر جو مقامات اس میں اسلامی بہنیں جو ہیں ہماری، تو جیسے کورنگی سے کال آئی ہے نا، تو جہاں ہماری ذمہ دار اسلامی بہنیں ہیں ان سے رابطہ کر لیں، تو جہاں اس طرح کے کورسز ہو رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو رہنمائی کر دی جائے گی، اللہ نے چاہا بھی اگر آگے پیچھے ہوگی نا تو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے